أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اصل میں یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن نہیں جانتے۔ محترم حاضرین، اس درس میں جو ہمارا مسلسل چل رہا ہے اس میں مزید دو چیزیں اب بڑھائی جائے گی۔ ایک، ہر درس میں شیطان کی ایک چال بیان کی جائے گی اور ایک تفقہ فی الدین کی کوئی مثال انشاءاللہ بیان کی جائے گی کہ من الجنتی والناس، انسان اور شیطان صفت لوگوں کی حرکتیں کیا ہوتی ہے تاکہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں۔ حسد کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ علم اور فن کے حصول کی برتری انسان میں ایسے آ جاتی ہے کہ وہ اپنے اس علم اور فن کے حصول کے سامنے کسی کے علم اور فن کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی آپ کسی چیز میں، کسی فیلڈ میں ماہر ہیں، چاہے آپ عالم ہیں، چاہے آپ کوئی بڑے بزنس مین ہیں، چاہے آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے وغیرہ، آپ بہت مشہور ہیں، اور آپ کے زمانے میں، آپ کے علاقے میں یا کسی اور علاقے میں اسی فیلڈ کا آدمی اگر آ جاتا ہے یا اس سے کم ٹیلنٹ والا آ جاتا ہے لیکن اسے پذیرائی عزت آپ سے زیادہ مل جاتی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے یہ آ کیوں گیا۔ اس کے تعلق سے اس کے دل میں دو خیال آتے ہیں۔ پہلا، یا تو وہ مر جائے، دوسرا اس سے یہ عزت کسی طریقے سے چھن جائے۔ یہ آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں اور نہیں کیے ہوں گے تو آگے کر لیں۔ دو کیفیتیں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں لوگوں کو خوش کرنا ہے تو تم مر جاؤ۔ اگر تم کو لوگوں کو خوش کرنا ہے تو تم مر جاؤ، ورنہ لوگ تم سے خوش نہیں ہوں گے، یا پھر تم ان کی نظروں سے دور ہو جاؤ۔ یہ دو چیزیں حسد کے اسباب میں سے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں یہ آ گیا کہ میں ہی ٹیلنٹڈ، میرے سامنے کوئی نہیں، تو سمجھ لو وہ آگے حاسد بننے والا۔ تفقہ فی الدین کی ایک مثال الحمدللہ اسی مسجد میں دیکھنے کو ملی کہ جب سے ہم اس مسجد میں تراویح پڑھ رہے تھے، ہمیشہ ہر سال ایک مسئلہ کھڑا ہوتا تھا کہ جب ہم دعائے قنوت پڑھیں تو آمین کتنی بار کہنا۔ ہر سال بھول جایا کرتے ہیں، لیکن شیخ کو اللہ جزائے خیر دے، شیخ نے مسئلہ بیان کیا اور بڑے آسان انداز میں بیان کر دیا کہ 5 بار آمین کہنا ہے اور اس کے بعد خاموش رہنا۔ تو یہ اتنا آسان مسئلہ ہو گیا کہ کم سے کم علم والا بھی آدمی بڑی آسانی سے اب اس مسئلے پر عمل کر لیتا ہے۔ ایسے ہی تفقہ فی الدین کی ایک مثال ایک اہل علم کی زبانی میں نے سنا، اور وہ مسئلہ بھی ہمیشہ بہت پیچیدہ رہتا ہے، اور وہ ہے کہ جب نماز جنازہ امام پڑھاتا ہے تو مرد کی نماز جنازہ ہو تو وہ کہاں کھڑا رہے گا، اور عورت کی نماز جنازہ ہو تو وہ کہاں کھڑا رہے گا۔ اس میں بڑے بڑے اہل علم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایک کی نماز جنازہ میں آپ کو سر کے پاس کھڑے رہنا ہے اور ایک کی نماز جنازہ میں آپ کو پیٹ کے پاس کھڑے رہنا ہے۔ اب مرد کے سر کے پاس کھڑا رہے یا عورت کے سر کے پاس کھڑا رہے یا مرد کے پیٹ کے پاس کھڑا رہے یا عورت کے، یہ بہت کنفیوژن ہوتا ہے۔ تو اہل علم نے اس کا حل بتایا کہ عربی میں مرد کو کیا کہتے ہیں؟ رجل، اور سر کو کیا کہتے ہیں؟ راسل۔ تو دونوں چیزیں کائی سے شروع ہوئی؟ را سے۔ تو را کو دھیان رکھنے کا، رجل راسل یعنی مرد کے سر کے پاس کھڑے، سامنے کھڑے رہنا۔ تو جب ظاہر ہے مرد کے سر کے سامنے کھڑے رہنا ہے تو اس کا مخالف کیا ہوا؟ عورت کے پیٹ کے سامنے کھڑے رہنا پڑے۔ تو تفقہ فی الدین کی بہت آسان سی مثالیں ہیں جو بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اہل علم کو جزائے خیر دے۔ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ تابعی عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 11 رکعت
پڑھتے تھے. بات کل گزری تھی کہ ہمارے موقف میں ایک بات مزید بڑی. کیا بڑی تھی؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ ہمارا کیا موقف ہے تراویح کے مسئلے پر؟ 8 سنت ہے ماشاءاللہ, وہ نفل ہے اس لیے مستحب ہے, اور یہ اس چیز کو ہم کو بھی سیکھنا ہے, ہمارے بچوں کو بھی سکھانا ہے. میں آپ کو بتاؤں, شیعوں نے اگر سب سے زیادہ فتنہ و گمراہی پھیلائی ہے تو کون سے 2 مسئلوں میں پھیلائی ہے؟ ایک تقلید اور ایک تراویح. تقلید اور تراویح یہ 2 ایسے موضوع ہیں شیعوں نے سب سے زیادہ اہل سنت کو گمراہ کیا ہے, کنفیوز کیا ہے. ایسے دلائل وہ لاتے ہیں آپ کے سامنے, ایسی باتیں لاتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آدمی اس کو قبول کے بنا رہتا ہی نہیں. ایک عالم ہے دیوبندیوں کا طاہر گیاوی, اس نے کتاب لکھا تھا تراویح کے اوپر. میں ایک شیخ کے پاس بیٹھا تھا, جب میں نے کتاب دیکھا تو میں نے شیخ کی کتاب 2 میرے کو پڑھنے کو, تو شیخ نے وہ کتاب مجھے نہیں دی. بولا اگر ایک سادہ لو مسلمان اس کتاب کو پڑھ لے, یعنی اہل حدیث بھی, تو وہ انہی کے موقف پہ چلا جائے گا. اہل حدیث عالم نے ایک اہل حدیث کو وہ کتاب دینے سے, پڑھنے سے روک دیا, تو کتنی شبہ بازیاں ہوگی, کتنی اس میں چالاکیاں وہ ہوگی, آپ غور کر سکتے. تو یہ 2 مسئلے ایسے ہیں, تقلید اور تراویح, جس پر امت مسلمہ کی بڑی اکثریت اہل سنت کے منہج سے دور ہو گئی. تو کل مزید بات بتائی گئی تھی کہ 8 رکعت سنت ہیں, 8 سے زیادہ نفل ہے. مستحب سمجھ کے پڑھتا ہے تو ہم اسے غلط نہیں بولتے, ہماری 8 کو غلط بولے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں. اور یہ 2 نمازیں ایک ہی ہیں, یہ 2 نمازیں نہیں ہیں. کیا ہے؟ ایک ہی نماز ہے, تہجد ہی کی نماز ہے, جسے ہم تراویح کہتے ہیں. شیعہ اس کو نہیں مانتے, بولتے تہجد الگ ہے, تراویح حضرت عمر کی بدعت ہے, مقلد نہیں مانتے. بولے تہجد کی نماز الگ ہے, تراویح کی نماز الگ ہے. 3 موقف سامنے آئے. اچھا, میں ایک سوال پوچھوں کہ شیعہ کن کے دشمن ہیں؟ تو آپ کا پہلا جواب کیا رہے گا؟ صحابہ. اور صحابہ کے بعد اور کس کے دشمن ہیں؟ جیسے صحابہ میں کس کے دشمن ہیں؟ 4 خلیفہ, 3 خلیفہ, پھر حضرت عائشہ, پھر بنو امیہ, اور اس کے بعد تبع تابعین میں سے امام بخاری رحمہ اللہ. تو ظاہر سی بات ہے, امام بخاری کے وہ دشمن ہیں تو بخاری کے بھی دشمن ہوں گے. تو ان کا جو دعویٰ ہے نا کہ تراویح کی نماز کوئی نماز نہیں, حضرت عمر کی بدعت ہے, یہ حضرت عائشہ پہ بھی الزام ہے, حضرت عمر پہ بھی الزام ہے, امام بخاری پر بھی الزام ہے, صحیح بخاری پر بھی الزام ہے. اب اتنے سارے لوگوں پر کوئی الزام لگائے اور ہم اگر خاموش بیٹھے رہیں تو کیا ہم اہل حدیث ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ہمارا تو مشن ہونا چاہیے کہ ہم ان کا دندان شکن جواب دیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ جہنم سے آگ کی نجات کی فضیلت ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امام بخاری پر کیسے الزام لگاتے, صحیح بخاری پہ کیسے الزام لگاتے ہیں, حضرت عائشہ پہ کیسے الزام لگاتے ہیں؟ آپ کو بتاؤں کہ مقلدین کیا کہتے ہیں. یہ سوال جب تابعی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ اللہ کے نبی کتنی رکعت پڑھتے تھے, حضرت عائشہ نے کتنا جواب دیا؟ 8 اور 3 11. رمضان اور غیر رمضان, رمضان اور غیر رمضان میں کتنی پڑھتے تھے؟ 11. تو مقلدین کیا بولتے ہیں کہ یہ حدیث تہجد کے لیے. یہ بہت خوفناک الزام ہے. کس پر؟ حضرت عائشہ پر, اور پھر اس کے بعد امام بخاری پر. یعنی سوال سائل نے کس تعلق سے کیا تھا؟ تراویح کے تعلق سے. میں نے پہلے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ جب بھی قیام رمضان کی بات آئے گی تو اس سے کون سی نماز مراد ہے؟ تراویح. تہجد کا لفظ استعمال مت کرنا کیونکہ اس پر اجماع اور اتفاق ہے. قیام رمضان جب بھی بات آئے گی تو اس سے نماز کون سی مراد ہے؟ تراویح. اب مقلدین کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تہجد کی حدیث ہے. یعنی سائل نے حضرت عائشہ سے پوچھا تراویح کا مسئلہ اور نعوذ باللہ حضرت عائشہ کو نہیں سمجھا, اور آپ نے مسئلہ بیان کر دیا تہجد کا کہ رمضان اور غیر رمضان.
یہ الزام کس پہ لگا سب سے پہلے؟ حضرت عائشہ پہ. اب اسی حدیث کو امام بخاری لائے ہیں صحیح بخاری کے باب کتاب التراوی اور کتاب التہجد دونوں میں. تو پھر یعنی حضرت امام بخاری کو بھی نہیں سمجھا کہ بھائی یہ حدیث تو تہجد کی تھی، آپ نے تراویح کے چیپٹر میں کیوں لیا؟ تو یہ دو خوفناک الزام ہمارے اہل سنت پر لگائے جا رہے ہیں. ان کو سمجھ ان کو نہیں رہا ہے لیکن سمجھا ہمیں رہے ہیں. دیکھیے اس مسئلے میں یہی ہوتا ہے، تراویح کے مسئلے میں آپ گفتگو کریں گے تو اتنی مزاحیہ اور اتنی مزیدار گفتگو ہوگی کہ دعویٰ مقلد کرے گا اور دلیل آپ دو گے. دعویٰ وہ کرے گا اور دلیل آپ دینے بیٹھ جاؤ گے، جبکہ قاعدے اصول کے خلاف ہے. دعویٰ کرنے والے کے ذمہ دلیل ہے. جب وہ دعویٰ کرے نا تو دلیل بھی وہی دے گا، ہم نہیں دیں گے. دلیل بھی ہم نہیں دیں گے، لیکن ہم اتنا ڈر جاتے ہیں، ہم اتنا سہم جاتے ہیں، کیا بات ہوگی، ہم غلط ہو سکتے ہیں. نہیں، ہم غلط ہو ہی نہیں سکتے. ہمارا منہج، ہمارا موقف ایسا ہے کہ اس کو اپنائے بنا کوئی آدمی تراویح کی نماز کو صحیح ثابت ہی نہیں کر سکتا. میں نے پھر بتایا تھا، دیکھیے تھوڑا سا کراس کیا کری. جیسے مدارس میں کیا ہوتا ہے نا، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث، لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ دو اہل حدیث میں سے ایک کو حنفی بنا دیں گے، ایک کو اہل حدیث بنائیں گے، دونوں میں مباحثہ ہوگا اور سب دیکھ کر استاد اور طلبہ بیٹھ کر دیکھیں گے کہ دونوں کیا کیا دلائل دیتے ہیں. اس سے عوام سیکھتی ہے. ابھی بیچ میں ایک یوٹیوب پہ بریلویوں کا رفع الدین پہ مناظرہ تھا، دو بریلوی میں سے ایک اہل حدیث بن گیا اور ایک بریلوی تھا. دونوں رفع الدین پہ بحث کر رہے تھے. اسٹیج پہ علماء بیٹھے تھے، نیچے ان کے عوام بیٹھی تھی اور دیکھ رہے تھے. تو اس سے بہت جلدی سیکھنے کو ملتا ہے. اگر آپ کا جو موقف ہے 8% سنت ہے، اس کے بعد جو ہے نفل مستحب ہے، اس کو آپ نے دماغ میں بٹھا لیا، کوئی بھی وہ دلیل لائے، کوئی بھی دلیل لائے. کوئی بولے کہ وہ امام نے 20 پڑھی، ہاں پڑھی، ہم نے کہا منع کی، نفل سمجھ کے مستحب سمجھ کے پڑھی. وہ امام نے کہا 20 ہے، آپ کہی، ہم نے کہا انکار کیا. ہمارے دعوے کے خلاف ہے کیا؟ بلکہ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے بعد ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. انہوں نے کیا دعویٰ کر دیا؟ تہجد و تراویح کی نماز الگ ہے. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ کی فقاہت دیکھیے کہ سائل نے سوال پوچھا ایک مسئلہ، آپ نے اس کی وضاحت میں 2 مسئلے بیان کیے. یہ طریقہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طریقہ سوال پوچھا جاتا تھا تو آپ ایک سوال کے جواب میں 2 مزید باتیں بتا دیا کرتے تھے تاکہ سائل کو کوئی اشکال نہ رہے. تو حضرت عائشہ جو یہ بات کہہ رہی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ رمضان اور غیر رمضان کی جو نماز ہے یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، بس اس کی کیفیت میں فرق ہے. اور یہ بات اگر آپ احناف کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، انور شاہ کاشمیری کی، تو انہوں نے بھی بات لکھی ہے کہ یہ تہجد ہی کی نماز ہے، اس کو اول وقت میں ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس کی کیفیت کا نام کیا پڑ جاتا ہے؟ تراویح. وقت ایک ہی ہے، عشاء سے لے کے فجر کے درمیان. علماء نے تہجد اور تراویح کے دونوں ایک ہونے پر کم سے کم 10 دلائل دیے. کتنے؟ 10. اس میں سے 10واں مسئلہ کیا ہے کہ اہل علم نے اس شخص کو تہجد پڑھنے سے روکا ہے جو رات میں امام کے ساتھ تراویح پڑھ لیتا ہے. جو شخص امام کے ساتھ قیام کر لیتا ہے اہل علم نے اس کو تہجد پڑھنے سے روکا. اب یہ اہل علم کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اللہ کے نبی خود ہیں، صحابہ سے لے کے ائمہ سے لے کے خود حنفی علماء ہیں. حنفی علماء نے بات لکھی ہے کہ جو آدمی رات میں قیام کر لے امام کے ساتھ اب وہ تہجد نہیں پڑھے گا. ایک سوال، آخر یہ تہجد کی نماز ہے کیوں؟ 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں، تو یہ تہجد اور تراویح کی نماز ہے کیوں؟ کون بھائی بتائے گا؟ اور ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ، یہ نماز اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت سے ان کا جی نہیں بھرتا.
فجر پڑھ لی انہوں نے، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی. اب ان کے دل میں عبادت سے جی نہیں بھر رہا ہے. ہمارا مسئلہ نہیں، وہ اللہ کے، ہم تو پانچوں میں ہماری مشکل ہے، وہ پانچوں ہماری صحیح طریقے سے پہلے ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نیک توفیق سے بڑی بات ہے. لیکن جو پرہیزگار عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، وہ پانچوں نماز پڑھنے کے بعد جب ان کا دل نہیں بھرتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ہی نماز رکھی ہے، تہجد کی. اور رکعتوں کی تعداد اگر کاؤنٹ کریں گے تو تقریباً اتنی پہنچے گی. 2 فرض، 4 سنت، کتنی ہو گئی؟ 6، 4 عصر کی، 10، 3 مغرب کی، 50، کتنی ہو گئی؟ 17. حنفی لوگ عشاء کی نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ 17. آپ دیکھیں گے کہ ایک سوال آیا تھا، سوال آ سکتا ہے آپ کے اشکال میں، کہ مدینہ والے 36 کیوں پڑھتے تھے؟ مکہ والے 20 ہی پڑھتے تھے، تو وہ کون سی نمازیں ملاتے تھے اس میں؟ تو 20 سے اگر 17 ملائیں گے تو کتنی ہو جاتی ہے؟ 37. تو جو بندہ اللہ رب العالمین کی پانچوں فرائض ادا کرنے کے بعد دل میں تڑپ رکھتا ہے کہ مجھے اور عبادت کرنا ہے، اس کے لیے کون سی نماز ہے؟ تہجد اور تراویح. اب اس نے تراویح پڑھ لیا تو اس کے بعد اس کے دل میں تڑپ نہیں آنا چاہیے تہجد کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ قیام کر لیا اس کے لیے پوری رات کا ثواب لکھ دیا گیا. اب اگر ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں یہ نماز کافی نہیں ہے اور پڑھنا چاہیے، تو اب یہ کیا ہے؟ آتا ہے، سب کے دل میں آئے گا. یہ اصل میں صوفیت ہے، صوفی لوگوں کا شیوا ہے. صوفی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، انہیں یہ ساری نمازیں کافی نہیں ہوتی تو اس کے لیے وہ مزید عبادت کرتے ہیں. ایک ہے مزید عبادت کرنا اور ایک ہے یہ سوچ کے کرنا کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے مقلدوں میں کہ وہ تراویح بھی پڑھتے ہیں تو رات کو اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ تہجد پڑھتے ہیں. اب ایک دلیل کیا آتی ہے؟ ایک رات میں 2 وتر نہیں، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے. اب آپ نے تراویح کے ساتھ بھی آپ کو وتر پڑھنا ہے اور تہجد کے ساتھ بھی آپ کو وتر پڑھنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری دن نماز پڑھی تھی وہ آدھی رات سے لے کے فجر کے وقت تک پڑھی تھی. یعنی صحابہ اکرام کو لگ رہا تھا کہ فلاں چھوٹ جائے گی، فلاں چھوٹ جائے گی، یعنی فلاں سے مراد سحری چھوٹ جائے گی، اتنا وقت نہیں بچا تھا. تو آپ نے تراویح کے ساتھ کیا پڑھ لی؟ وتر. اب اگر تہجد اللہ کے نبی نے پڑھی ہوگی تو کب پڑھی ہوگی؟ یا تہجد پڑھے گی تو اس کے ساتھ بھی وتر پڑھنا پڑے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم پر کہیں وتر فرض نہ کر دی جائے. چوتھے دن اللہ کے نبی نہیں آئے تو اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا کیے کہ کہیں تم پر وتر فرض نہ کر دی جائے. تو تراویح کی نماز کو کس سے خاص کی اللہ کے نبی نے؟ وتر سے. اور تہجد کی نماز کس سے خاص ہے؟ جیسے کوئی آدمی کو عشاء کے بعد تہجد پڑھنا ہے تو اس کو کیا علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ آپ 2 سنت پڑھ لو یا نوافل پڑھ لو، وتر چھوڑ دو اور جا کے گھر پہ جب تہجد پڑھ لو گے جب کیا کرنا؟ وتر پڑھنا. تو وتر کے خاص ہونے سے بھی پتہ چلا کہ دونوں ایک ہی نماز ہے. الگ ہوتی تو تراویح کے ساتھ خاص نہیں ہوتی. اور اس میں ایک دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت عمر خود تہجد تراویح کو ایک ہی نماز سمجھتے تھے. شیعہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ حضرت عمر کیا سمجھتے ہیں. یہ سمجھ کی بات ہے، انہیں سمجھ کا اعتراض کر دیا. حضرت عمر عشاء کے بعد تراویح نہیں پڑھتے تھے، امام کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے تھے، گھر پر جا کر اکیلے پڑھتے تھے. مقلد کیا بولتے؟ تراویح جو ہوتی ہے مسجد میں باجماعت ہوتی ہے، تہجد جو ہوتی ہے اکیلے گھر پر ہوتی ہے. تو حضرت عمر کی نظر میں اگر دونوں الگ ہوتی تو آپ پہلے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے اور گھر پہ جا کے اکیلے پڑھتے. تو پتہ کیا چلا کہ تراویح کے بعد تہجد کی نماز مزید نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر نے ادھر امام کے ساتھ نہیں پڑھا، جا کے گھر پہ پڑھا. اگر امام کے ساتھ پڑھ لی ہوتے تو گھر پہ نہیں پڑھتے. تو اگر ہم نے تراویح امام کے ساتھ پڑھ لی ہے تو رات میں قیام کرنے کی اب ضرورت نہیں، یہ کافی ہے. اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. اور ہم نے سنت کے مطابق عبادت کر لی الحمدللہ، اس پر ہمارا دل مطمئن ہو جانا چاہیے. تراویح کی دلیل میں ائمہ نے حضرت عائشہ کی حدیث کو قیام رمضان، قیام اللیل دونوں باب میں لایا، چاہے اہل حدیث علماء ہو چاہے حنفی علماء.
امام موطا کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، حنفیوں کے محدثوں کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، حضرت عائشہ کی 8 رکعت والی حدیث قیام اللیل کے بعد میں بھی ہے اور تہجد کے بعد میں بھی. اور جب محدثین نے 20 رکعت تراویح جو اللہ کے نبی سے ثابت کی جاتی ہے اس کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں مقابلہ کس سے کروایا؟ حضرت عائشہ کی حدیث. حضرت عائشہ کی حدیث کو اس کے مقابلے میں پیش کیا. اگر یہ تہجد کی حدیث ہوتی تو تراویح کے رد میں کیوں آتی؟ تو یہ مسائل ایسے ہیں کہ اگر اسے صبح فجر سے بیان کرنے بیٹھ جائے تو یہی روزہ کھل جائے گا. اور ان دلائلوں کو سننے کے بعد جو ہم پر کیفیت طاری ہو رہی ہے، پھر ہمارا کیا حال ہوگا، کتنی مشقت ہوگی. لیکن سیکھنا چاہیے. دشمنوں کے فتنوں کا، دشمنوں کی سازشوں کا دندانے شکن جواب دینے کے لیے اس علم کو سیکھنا چاہیے، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کا وہ فرمان کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. شیطان آپ کو قرآن پڑھنے سے نہیں روکے گا، نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا، یعنی عبادت کرنے سے آپ کو نہیں روکے گا. وہ روکے گا کس سے؟ آپ کو قرآن کے بارے میں جاننے سے، یعنی علم سے. نماز کے بارے میں جاننے سے، یعنی علم سے. علم سے کیوں روکے گا؟ ایک آدمی پورا قرآن پڑھ ڈالے، لوگ پڑھتے رمضان میں 2-2 3-3 قرآن الحمدللہ ختم کر لیتے ہیں، تراویح میں ختم کر دیتے ہیں. لیکن اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی پورا قرآن تم نے ختم کر لیا ہے، ذرا اس میں بتاؤ شیطان کی کون سی چالیں ذکری گئی ہے، ان کی کاٹ کیا ہے، بتا پائے گا؟ تو شیطان کو معلوم ہے کہ میری چالوں کو جانے گا اور میری چالوں کی کاٹ اسے علم سے ملے گی، عبادت سے نہیں ملے گی. تو جب بندے کو ہدایت مل جائے گی اور وہ مسجد میں آ جائے گا تو شیطان اسے مایوس نہیں ہوگا، کیا آ گیا مسجد میں، اب میرا کیا، ابھی دیکھو اس کو دوسرے طریقے سے دیکھو، ایسے طریقے سے اس کو گھماؤں گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ایسا آپ کو قرآن پڑھنے پہ لگائے گا، ایسا لگائے گا کہ آپ اگر شیطان کی چالوں میں اس چیز کو پڑھ لیں گے کہ قاریوں کے ساتھ شیطان کیا چال چلتا ہے، تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے. وہ ایسا قاریوں کو قرآن پڑھنے میں لگا دیتا ہے، ایسا لگا دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگیاں اس میں وقف کر دیتے ہیں قرأتیں جمع کرنے میں. ایسا نہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرأت نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات ہے کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے. تو شیطان علم حاصل کرنے سے آپ کو روکے گا، کیونکہ علم کے ذریعے پتہ چلے گا اس کی چال کیا ہے اور علم کے ذریعے پتہ چلے گا اس کی کاٹ کیا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کے ساتھ علم سیکھنے سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور شیطان کی چالوں سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی بھائی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ سکتے ہیں.